الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہم 2.1 اور 2.2 پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج 2.3 پڑھیں گے. زوالی فرق معلوم کرنے کا کلیہ. دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو نقشہ نظام الاوقات چھپتا ہے ان کے اندر جو نیچے بھی کچھ شہر دیے جاتے ہیں اس کے آس پاس کے، اور لکھا ہوتا ہے کہ اتنے منٹ سیکنڈ بڑھا لیں، اتنے منٹ سیکنڈ کم کر لیں. تو یہ جو فرق دیا جاتا ہے اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پلس میں ہے یہ مائنس میں ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو آج قاعدہ بیان کیا جائے گا. اور بہت ساری ایک اہم معلومات کے نقشہ بنانے میں کن شہروں کا ہم نیچے دے سکتے ہیں، کن شہروں کا نیچے نہیں دے سکتے، اس حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری تفصیل انشاءاللہ آج آپ کو معلوم ہوگی. دنیا کے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے زوالی فرق معلوم کرنے کا کلیہ یہ ہے: جس مقام سے زوالی فرق معلوم کرنا ہے اس کے طول سے تفریق کریں گے اس مقام کے طول کو جس کے لیے زوالی فرق معلوم کرنا ہے. مثلا کراچی سے لاہور کا زوالی فرق معلوم کرنا ہے تو کراچی کے طول سے لاہور کا طول تفریق کر دیں گے. کتاب میں شو کر لیتا ہوں اسکرین شاٹ. فارمولا دیکھیے. اب ہم کیونکہ ہر جگہ اتنا لمبا لکھیں گے تو پھر یہ کہ مشکل ہوگی، تو ہم نے اے مان لیا اور بی مان لیا. اے میں کون سا مقام مانا ہے؟ دو مقام ہوں گے، ایک وہ جس سے معلوم کر رہے ہیں اور دوسرا وہ ہوگا جس کے لیے معلوم کر رہے ہیں. تو جس سے معلوم کر رہے ہیں اس کو ہم نے اے کا نام دیا، اور جس مقام کے لیے معلوم کر رہے ہیں اس کو ہم نے بی کا نام دیا. تب دیکھیے فارمولا یہ ہو جائے گا، بریکٹ اوپن، اے کا طول لکھنا ہے مائنس طول کا مطلب بی کا طول لکھنا ہے، طول بلد جب مطلب طول بنا جاتا ہے طول بلد سے مراد ہوتا ہے شہر کا، پھر ڈیوائڈ بائی 15. سب دیکھیے فارمولے کے دو جز سمجھ لیجئے کہ فارمولے کا ایک یہ جز ہے مائنس کے بعد یہ والا، اور ایک ہے 15 سے پہلے والا 15 تک، یعنی اس میں شامل ہے. یعنی کہ بریکٹ سے لے کے 15 تک فارمولے کا ایک جز ہے اور یہ یہاں سے لے کر دوسرا جز ہے. ابھی جز بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ یہ کہ اگر آپ ایسے دو شہروں کا زوالی فرق معلوم کر رہے ہیں کہ جو جن کی معیاری گھڑی ایک ہی ہے، مثال کے طور پر جیسے کراچی اور لاہور دونوں کی معیاری گھڑی کیا ہے 5، تو اب آپ نے یہ 15 کے بعد جو مائنس ہے یہ فارمولا حل نہیں کرنا، صرف 15 تک آپ لکھیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بات آ جاتی ہے کہ جب مختلف معیاری ہوں اوقات ہوں ان کے، مثال کے طور پر آپ بریلی شریف سے مدینہ شریف کا معلوم کر رہے ہوں، اسی طرح سے اجمیر شریف سے بغداد شریف کا معلوم کر رہے ہوں، تو اب کیا ہے کہ یہاں پر مختلف معیاری گھڑی ہے، لہذا اب آپ نے یہ جو دوسرا جز ہے یہ بھی آپ نے حل کرنا ہوگا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1
کراچی سے لاہور کے لیے زوالی فرق یوں معلوم کریں گے. دیکھیے اب ہم نے فارمولا حل کرنا ہے. بریکٹ اوپن 67.4 مائنس 74 بریکٹ بند ڈیوائڈ بائی 15. اس انداز سے آپ کے پاس یہ جو جواب آ جائے گا وہ -0 گھنٹے 29 منٹ آئے گا. کیلکولیٹر پر حل کرنے کی حاجت محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ اب آپ کافی ساری مشقیں کر کے اب کیلکولیٹر پہ لکھنا سیکھ چکے ہیں, تو یہ اسی طرح سے آسان طریقہ ہے. کوئی نئی چیز آئے گی انشاءاللہ تو پھر ہم اس کو کیلکولیٹر پہ کر لیں گے. پھر بھی یہ کہ کوئی سوال ہو, کوئی آزمائش ہو رہی ہو, مشکل ہو رہی ہو تو معلوم کیا جا سکتا ہے. اب یہ -29 آیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے زوال سے 29 منٹ پہلے لاہور کا زوال ہوگا. یاد رکھیے گا زوال کہہ رہے ہیں نا, بقیہ نماز کے اوقات نہیں. اب بقیہ نماز کے اوقات کا فرق معلوم کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ اس کی مکمل گفتگو ابھی ہم آگے جا کے کریں گے. تو آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ -29 یعنی کہ 29 منٹ پہلے زوال ہو رہا. لہذا کراچی کے زوال کے وقت سے لاہور کا وقت زوال 29 منٹ قبل ہوگا. قبل ہونا کیسے پتا چلا؟ مائنس سے. اگر پلس ہوتا تو ہم کہتے تھے کہ 29 منٹ بعد ہوگا. نوٹ: چونکہ کراچی اور لاہور دونوں کے معیاری اوقات یکساں تھے اس لیے کلیے کا آخری حصہ حل نہ کیا گیا جو میں نے آپ کے وہاں پر نشاندہی کی تھی. اگر مختلف ہوں تو لازمی حل کرنا ہوگا. مثال نمبر 2, بغداد شریف سے بریلی شریف کا فرق یوں معلوم کریں گے. اب کیا ہوا کہ طول بغداد لکھا, پھر طول بریلی لکھا, مائنس بیچ میں آ گیا, ڈیوائڈ بائی 15. اب کیونکہ بغداد کا جو معیاری وقت ہے وہ ہے 3 اور بریلی شریف کا جو معیاری وقت ہے وہ ہے 5.5 یعنی 5 گھنٹہ 30 منٹ. تو اب یہ آپ نے کلیہ حل کرنا ہوگا تو آپ کے پاس جواب آئے گا 0 گھنٹے 9 منٹ 48 سیکنڈ. پتہ کیا چلا کہ بغداد کے زوال کے 9 منٹ 48 سیکنڈ بعد بریلی شریف میں زوال ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک چیز دیکھیں مثال کے طور پہ کہ جب بریلی شریف میں 12:30 ہو رہے ہوں گے تو بغداد میں کتنے ہو رہے ہوں گے؟ 10 بج رہے ہوں گے نا, کیونکہ بریلی شریف 2.5 گھنٹہ آگے ہے اور دوسرے لفظوں میں کہ بغداد شریف وقت کے اعتبار سے نا 2.5 گھنٹے پیچھے ہے. اب دیکھا جائے تو بریلی شریف میں تو 12:30 مثال کے طور پر ہم ایک بات فرض کر لیتے ہیں کہ بریلی شریف کے اندر جو زوال کا وقت ہے وہ ہے 12:30 پر, اور ہم نے کیا کہا کہ بغداد شریف کے زوال کے 9 منٹ 48 سیکنڈ بعد بریلی شریف کا ہوگا. حالانکہ دیکھا جائے تو بریلی شریف کا زوال تو کتنا پہلے ہو چکا ہوگا, کیوں؟ کیونکہ وہ تو 2.5 گھنٹہ ویسے ہی آگے ہے. 0 گھنٹہ 9 منٹ 48 سیکنڈ کی کیا بات ہے, یہ تو بریلی شریف سے 2.5 گھنٹے آگے ہے تو اس کا تو زوال ہو چکا ہوگا. اس کا تو یہ کہ الظہر کا بھی کتنا سارا وقت گزر چکا ہوگا جب جا کے بغداد کے اندر زوال کا وقت آئے گا. حالانکہ یہاں پر تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بغداد کے 9 منٹ بعد ہوگا, اور یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ بریلی شریف سے بغداد شریف سے 2.5 گھنٹے پہلے ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا یہ جو آپ کے پاس وقت آ رہا ہے نا وہ دونوں کے معیاری اوقات میں خیال رکھتے ہوئے آ رہا ہے. معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ اگر وہاں پر یعنی کہ بغداد شریف کے اندر اگر زوال کا وقت 12:30 ہے تو بریلی شریف کے اندر اسی کے معیاری وقت کے اعتبار سے 12:39 48 سیکنڈ کے اوپر زوال ہوگا. یعنی ان کے معیاری اوقات کے اعتبار سے یہ فرق ہوگا. مطلب اگر نکالنا چاہیں گے تو پھر تو وہ بات درست ہے کہ بریلی شریف کا زوال پہلے ہو جائے گا, وہ تقریباً 2 گھنٹہ 21 منٹ بنے گا. نوٹ کو یہی بیان کیا جا رہا ہے یہ فرق دونوں ملکوں کی معیاری گھڑیوں کے اعتبار سے ہے, ورنہ حقیقتاً بریلی شریف میں زوال کا وقت بغداد شریف سے 2 گھنٹہ 20 منٹ 12 سیکنڈ پہلے ہو جاتا ہے, اس لیے کہ بریلی شریف بغداد سے مشرق کی جانب ہے اور سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہوا پہلے بریلی اور پھر بغداد پہنچے گا. تو یہ اب آپ نے مشق کرنی ہوگی. ایک اور مشق ہے آپ کے لیے 2.3 مشق میں دیے گئے شہروں کے درمیان زوالی فرق معلوم کریں. یہ 6 مثالیں ہیں یہ آپ نے حل کرنی ہے.
سوال: کیا زوالی فرض دیگر نمازوں کے لیے کارآمد ہوگا؟ بہت اہم بات ہے. اس چیز کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے ٹھوکریں کھائی اور انہوں نے کیا کیا لوگوں کی نماز روزے کو ضائع کرنے کے وہ سبب بنے. تو یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، اور آپ اس کی اگر مثالیں ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو اس کی کئی مثالیں مل جائیں گی کہ جو لوگوں نے اس طرح کے کام کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے زوالی فرض معلوم کیا کہ کراچی سے لاہور کا زوال 29 منٹ پہلے ہوگا، تو یہ فرض زوال کے علاوہ دیگر اوقات نماز کے لیے ہرگز درست نہیں ہوگا، کیونکہ کراچی کا عرض 24 درجہ 54 دقیقہ شمالی اور لاہور کا 31 درجہ 34 دقیقہ شمالی. کتنا فرق ہے؟ تقریباً 7 درجات کا فرق ہے ان دونوں کے عرض کے درمیان. لہذا یہ دونوں یکساں عرض بلد پر واقع نہیں، یا یوں کہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے شرقاً غرباً واقع نہیں. جب دونوں کا عرض مختلف ہے تو زوال کے علاوہ دیگر اوقات نماز میں مختلف موسموں میں کبھی کچھ فرق ہوگا اور کبھی کچھ. تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ اگر آپ اس بات سے اگر کچھ دلالتاً جو معنی ثابت ہو رہا ہے، یعنی کہ جو اس عبارت پر غور کرنے سے ہمیں مفہوم سمجھ آ رہا ہے، انشاءاللہ آگے صراحت سے بھی آئے گا. میں پہلے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اگر دو شہر یکساں عرض بلد پر واقع ہوں، یکساں کی کیا وضاحت ہے انشاءاللہ وہ بھی آگے کرتی ہے، ابھی فی الحال آپ نے یکساں کی اصطلاح کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یکساں عرض بلد ہو تو ان کے اندر ان کا جو زوالی فرق ہوگا وہی دیگر اوقات نماز وہ بھی کارآمد ہوگا. بقیہ اگر ان کے عرض بلاد مختلف ہے، یکساں نہیں ہے، تو لازمی صورت یہ آئے گی کہ ان کا جو دیگر نمازوں کا فرق ہے، زوال کا فرق تو وہی رہے گا، پوری سال وہی رہے گا، لیکن جو دیگر نمازوں کا فرق ہوگا وہ مختلف ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہر موسم میں ایک جیسا رہے کہ چلو یار فجر کا وقت فرق ہم نے نکال لیا، مثال کے طور پر آگے 15 منٹ، تو سردیوں میں بھی وہی رہے، گرمی میں بھی وہی رہے، خزاں میں بھی وہی رہے، باہر میں بھی وہی رہے. حالانکہ یہ بھی نہیں ہوگا. کبھی تو 15 منٹ کا فرق ہوگا، کبھی 2 منٹ کا فرق ہوگا، اور کبھی 30-35 منٹ تک کا بھی فرق ہو جائے گا. تو یہ مختلف صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ جو زوال ہے نا اس کا تعلق صرف اور صرف طول بلد سے، تو وہ طول بلد کے فرق سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن دیگر اوقات نماز میں عرض بلد کا بھی کردار ہے، وہ بھی مؤثر ہے، اثر انداز ہے. تو لہٰذا پھر ہم ایک چیز متعین نہیں کر سکتے بلکہ مختلف صورتیں آئیں گی. اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توضیح التوقیت کے صفحہ نمبر 17 پر یوں نقل فرماتے ہیں: اگر دو مقامات کے عرض و بلد یکساں ہو تو جو فرق نصف النہار کا ہوگا وہی طلوع غروب کے وقت ہوگا، وہی صبح عشاء وغیرہ کا بھی ہوگا. لیکن اگر عرض و بلد مختلف ہو تو نصف النہار والا فرق رہنا ضروری نہیں. ممکن ہے کہ نصف النہار میں مثلا 20 منٹ کا فرق ہو تو طلوع یا صبح میں 30 منٹ اور غروب یا عشاء میں صرف 10 منٹ کا فرق ہو، یا اس کا الٹ کے طلوع صبح صادق کا فرق 10 منٹ ہو اور نصف النہار کا 20 منٹ اور غروب عشاء میں 30 منٹ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام جنتریوں کا، یعنی کہ جو نقشے بناتے ہیں نا اس کو جنتری بھی کہتے ہیں، عام جنتریوں کا طریقہ کار کے تفاضل طول نوروز، یعنی 21 مارچ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 21 مارچ کو جو فرق ہے وہی تمام میں ہو جائے گا، اور ماہ رمضان المبارک کے سیر و افطار کا نقشہ اس شہر کا لکھ دیتے ہیں کہ دوسرے عرض بلد والے جو اوقات میں فرق نوروز کا دیا گیا ہے اسی قدر بڑھا لے یا گھٹا لے. یہ بالکل غلط ہے اور وہ لوگوں کو غلط راہ دکھا رہا ہے. دیکھیے غلطیاں بیان کریں گے، غلطیاں کتنی اس مسئلے میں. اولاً عموماً جنتریوں کے اوقات ہی غلط ہوتے، بولے جس جنتری کا لے رہے ہیں ان کو اوقات نکالنا ہی نہیں آتے تھے، تو ایک تو وہ جنتریاں غلط تھی، اور بعض میں اگر صحیح بھی ہو تو ہرگز تاکید دیکھیے، ہرگز بلاد مختلفۃ الارض، یعنی الگ الگ عرصے بلد رکھنے والے شہروں کے لیے صرف طولی فرق کم زیادہ کرنے سے سحری افطاری کے اوقات حاصل نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جو حضرات رمضان شریف کے لیے جنتریاں شائع کرتے ہیں ان کو میں صحیح مشورہ دیتا ہوں کہ ایک شہر کا وقت دے کر مختلف عرض البلاد کا تفاوت نہ لکھ دیا کریں. بہتر ہے کہ ہر عرض کے کسی مشہور شہر کا وقت لکھیں اور اس عرض کے تمام میں جہاں تک ہو سکے ضلع، قصبہ اور مشہور دیہات کا تفاضل لکھ لیں کہ لوگوں کو الجھن نہ ہو اور عام مسلمان فائدہ اٹھائیں. پاکستان میں رائج نظام الاوقات کا حال. پاکستان کے بعض شہروں مثلا گجرات، ملتان، سکر، حیدرآباد وغیرہ کے نظام الاوقات درست ہے،
دیکھیے ایک عالم توقید کے کسی شہر میں موجود ہونے کی سبب کس قدر برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اب دیکھیے کہ شہروں کا نام ہے نا، گجرات ہے، اسی طرح سے ملتان ہے، سکھر ہے، حیدرآباد ہے، تو ان کے اوقات درست ہے. وجہ کیا؟ حیدرآباد دیکھ لیجئے تو یہاں پہ مفتی خلیل احمد خان برکاتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر آپ نے اپنی زندگی کافی ایام گزارے ہیں، اور مزار مبارک بھی یہی حیدرآباد میں موجود ہے. تو اب کیا ہے، یہاں پر موجود تھے، انہوں نے اپنے شہر کا نکالا، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے شہر میں مشہور تھے تو لوگوں نے اس کو رائج بھی کیا. اور اب بھی دعوت اسلامی کے علاوہ مساجد، جو پرانی مساجد ہیں ان کے اندر انہی کا نقشہ ملتا ہے. اس کے علاوہ میں نے سنیوں کی مسجد کے اندر یا تو دو ہی حیدرآباد کے نقشے دیکھے ہیں، یا تو وہ دعوت اسلامی کا ہوتا ہے یا پھر مفتی خلیل احمد خان برکاتی صاحب کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا نقشہ میری نظر میں نہیں آیا. اسی طرح سکر تو مفتی افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک وہاں پر ہے، تو انہوں نے وہاں کے اوقات بنائے. اسی طرح ملتان ہے تو مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملتان کا نقشہ بنایا تھا. میں آگے تفصیل عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اس کا کس طرح سے بنایا تھا اور اس کی کیا تفصیل وغیرہ تھی. اسی طرح گجرات، مجھے معلوم نہیں کہ گجرات میں کون ہے، آپ گزرے ہیں یا ان کا کس وجہ سے درست ہے، لیکن یہ کہ یا تو توقید دان وہاں موجود ہوتے ہیں یا پھر وہ اپنے نقشے بنا کر بھیج دیتے. اسی طرح سے آپ یوں لے لیجئے بریلی شریف، تو اب یوں سمجھے کہ بریلی شریف کو تو ذکر نہ بھی کرے تب بھی واضح ہے کہ ان کے یہاں پر کیسے غلطی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر تو تمام فنون کا موجد یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام فرما رہے ہیں، اور ابھی بھی مزار مبارک وہاں پر موجود ہو، تو وہ تو علوم کا مرکز ہے. تو ادھر تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہی کہ کبھی غلطی انشاءاللہ تعالی اعتبار اوقات سے ہو ہی نہیں سکتی کہ ابھی بھی وہاں پر توقید دان موجود ہے. لیکن اکثر شہروں کے نظام الاوقات قابل اصلاح ہے جو توقید دان علماء کے مرتب کردہ نہیں ہے. وہ نظام الاوقات مختلف عرض بلاد والے نظام الاوقات سے زوالی فرق لے کر تیار کیے گئے. پہلا فرق کیا کہ مختلف عرض بلاد کے لیے لے لیا. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مختلف عرض بلاد کے لیے نہیں لے سکتے، یکساں کے لیے لینا ہوگا. جی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ زوالی فرق کا تعلق صرف طلوع بلد سے ہی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ نے زوال کا وقت، ہم نے جو زوال کے وقت کی مشق کی تھی تو اس کے اندر ہم نے عرض بلد کو کہاں استعمال کیا تھا؟ اس کا فارمولا کیا تھا؟ ہم دورا بھی لیتے ہیں بلدی زوال پہ تعدیل مروج. جی بلدی زوال آخر سے حاصل ہو رہی تھی، اور اس کے اندر دوسرا کیا تھا؟ تعدیل مروج. تعدیل مروج کس سے نکل رہی تھی؟ معیاری گھڑی سے بلدی گھڑی کو مائنس کرنا، اور یہ دونوں کے دونوں طول بلد سے آتی ہیں. تو اس طرح سے اس کے اندر عرض بلد کا کوئی کردار نہیں تھا، صرف طول بلد ہی کا کردار ہے زوال کے وقت میں. ٹھیک، تو ایک فرق تو یہ ہو گیا. ایک غلطی تو اس میں یہ ہے کہ مختلف عرصے بلاد نے زوالی فرق ڈال دیا. دوسرا یہ کہ وہ زوالی فرق بھی دوست نہ لیا، ان کو زوالی فرق نکالنا ہی نہیں آتا تھا، انہوں نے وہ بھی نکال لیا. تو اب جب نکالنا نہیں آتا تو اس میں بھی غلطی کر دی. لینا نہیں تھا ایک غلطی، پھر جو لیا اس کو میں لینا نہیں آتا تھا دوسری غلطی. تیسرا یہ کہ جس نظام الاوقات سے لیا تھا نا کہ یار اس میں سے فرق دیتے تھے، وہ نظام الاوقات خود قابل اصلاح تھا. تو یوں بعض نظام الاوقات میں 2-4 منٹ اور بعض میں اس سے کہیں زیادہ خطائیں سامنے آئی. تو یہ تھی کچھ اس حوالے سے گفتگو. اب یکساں عرض بلد اور مختلف عرض بلاد کا معنی کیا ہے؟ تو اگر ہم ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیں تو یکساں عرض بلد سے وہ مراد لیتے تھے کہ جو ایک درجہ یعنی کہ 60 دقیقے کے آس پاس میں جو موجود ہوں گے وہ یکساں عرض بلد کہلائیں گے. اور اس جو 60 دقیقے سے بڑھ جائے تو وہ مختلف میں آ جائے گا. تو یہی تھا جو ہندوستان غیر منقسم ہے، جو پہلے یعنی کہ بر صغیر جو کہلاتا تھا، پاکستان، انڈیا، اسی طرح سے بنگلہ دیش اور اس طرح کے جو ممالک اس میں شامل تھے، تو یہ تقریباً 8 درجہ سے بلد شروع ہو رہا ہے یا 12 سے شروع ہو رہا ہے، اس کے آس پاس سے شروع ہے، اور یہ 32-33 درجہ تک چاہتا ہے نا مری وغیرہ کی سائڈ پر. تو اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا. ابھی بھی دیکھا جائے تو ابھی بھی کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے.
جیسے پاکستان ہے، ہند کا تو ہند تو ویسے کم عرض بلا سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی آگے تک جاتا ہے. جیسے پاکستان ہے تو پاکستان شروع ہوتا ہے 23 درجے 40 دقیقے سے اور پھر کچھ 32 33 درجے تک اس کا اختتام ہے. تو مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہر ارض بلد کے اوپر جو مشہور شہر ہوگا اس کا آپ اوقات نکالیں گے. اس کے بعد پھر جو اس کے آس پاس والے اس عرض بلد کے اندر جو شہر ہوں گے ان کا فرق دے دیں گے. تو اس طرح آپ نے ارادہ کیا کہ مؤذن الاوقات کے نام سے آپ غالباً 32 وہ بنتے ہیں یا تو 28 تک، مجھے مکمل تعداد ذہن میں نہیں، توضیح توقیف میں موجود ہے. تو وہ آپ نے کیا تھا کہ ہر عرض بلد پہ لکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ تمام نہ لکھ سکے کیونکہ نظام الاوقات اس دور میں بنانا ایک بہت بڑا کام تھا. تو ان کے تمام کے تفاصل دینا بہت بڑی خدمات تھی ہیں. تو آپ نے غالباً کچھ 4-5 شہر یا اس سے کچھ زیادہ کے بنائے تھے. اس کے بعد پھر آپ کا رسالہ مبارک ہو گیا. تو یہ ملتان کا بھی بنانا یہ مل جاتا ہے. ملتان 30 درجہ سے بلد پر واقع ہے تو مؤذن الاوقات کے نام سے بن جاتا ہے. اسی طرح سے دیگر بھی ہے. اور توضیح توقیر میں آپ نے مکمل اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح سے میں ان رسالوں کو شائع کروں گا، شائع کرنے کی ترتیب کیا ہوگی، نظام الاوقات بنانے کی ترتیب کیا ہوگی. تو جو کہنے کا مقصد تھا، جو ایک مقصود تھا، وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم ایک درجے تک کو یہ یکساں ضرورت مانتے، اس سے بڑھ جائے تو مختلف مانتے. اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اتنا زیادہ اس میں فرق آتا نہیں ہے. لیکن ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک پورا درجہ اس وجہ سے مانا کہ وسائل کی کمی ہوتی تھی اور ایک تو بنانے سارے ہاتھ سے ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہوتا تھا. تب اس کے اندر انہوں نے ایک درجہ لے لیا. لیکن اب جو جدید دور ہے، اب ہمارے یہاں پر اس کی مشکل نہیں ہے نا. اور ہمیں تو کیا ہے کہ صرف ایک شہر کو پہچاننا ہوتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے بعد سافٹ ویئر میں لکھتے ہیں تو مکمل نقشہ نظام الاوقات بن کر آ جاتا ہے ہمارے سامنے، وہ سیکنڈز کے اندر آ جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ تو آسانی ہو گئی. تو اب ہم کیوں دیں پورا کا پورا عرض بلاد کا ہم فرق کیوں دیں؟ یہ ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ 60 دقیقے بھی اہمیت تو رکھتے ہیں، اس پہ بھی فرق تو لازمی بات ہے آنا ہی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، اس کی احتیاطیں شامل کرتے تھے. لیکن جب آج ہم ایک ترقی یافتہ دور میں پہنچ گئے تو اس صورت کے اندر اب یہ فیصلہ کیا گیا دعوت اسلامی کی شعبہ اوقات صلاح کی جانب سے کہ ہم جو یکساں عرض بلد مانیں گے وہ 15 دقیقے تک مانیں گے بس. یعنی کہ جو شہر ہوگا اس کسی شہر کا اگر نکال رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی سب ایک شہر لے لیں، مثال کے طور پر توسا شریف ایک شہر ہے، یہاں پہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے مزار مبارک بھی ہے. تو اب وہاں کا اگر نکال رہے ہیں تو وہاں سے جو 15 دقیقے آگے 15 دقیقے پیچھے جو شہر ہوں گے، قصبے ہوں گے، دیہات ہوں گے، ان کا تفاضل دے دیا جائے گا، اس سے آگے کا نہیں دیں گے. اور اس کے بعد بھی مزید یہ طے کیا کہ یہ بھی 15 دقیقے کوئی حتمی صورت نہیں ہے. اگر جو اس کے آس پاس کے دیہات ہوں بھلے 5 دقیقے بعد ہو، اور اگر وہ طلب کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا نقشہ بنا دیا جائے تو باقاعدہ ان کا اصلی دیوار سے یعنی کہ اصل کے دیوار سے پورا نقشہ بنا دیا جائے گا. اور ترغیب بھی یہی ہے کہ اب لیکن یہ ہے کہ کم سے کم مانگنے والے تو ہوں، نقشے کے طالب بھی تو ہو. اگر کوئی طالب ہے اور وہ رابطہ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کو اس جگہ کا نقشہ بھی بنا کر دیا جائے گا. اب لیکن اس کے اندر اب یہ نہیں سوچنا کہ بھائی بزرگان دین تو ایک درجہ لے رہے، ہم نے ان سے انحراف کر لیا. ہم نے انحراف نہیں کیا بلکہ ان کی تعلیمات پر مزید اچھے انداز سے عمل کیا. اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو عرض کروں. توضیح التوقیت کے اندر ہی مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے تحقیق کی اوقات بیان کی نا، کیا اس میں تحقیق بیان کر دی. پھر جب مکمل ہوا تو آخر میں کہا کہ ہم نے اس کے اندر 2 تساہل سے کام لیا. مطلب ایک بندہ ہے اتنی بڑی تحقیق کر دو، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اندر یعنی اپنی ہی ایک تساہل کو بیان کرنے کہ تساہل سے کام لیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ محنت تھی. پھر آپ نے بیان کیا کہ ان کے تساہل کو کس طرح سے دور کیا جائے گا. انشاءاللہ تعالی آپ حضرات نے اگر اس کورس کو جاری رکھا تو لیول 4 کے اندر اس کو آپ پڑھیں گے. تو وہاں پر یہ ساری چیزیں بیان کی نا. تو اب کیا ہے کہ اس وقت وسائل کی کمی، پھر ٹیکنالوجی کی کمی، ساری چیزیں اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب انہوں نے جن جن چیزوں کا اظہار کیا تھا کہ اس کے اندر یہ تساہل انہوں نے لیا تھا، تو اب ہم ان ساری چیزوں کا
یہ کہ بہتری کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ اب سارے کے سارے کام سافٹ ویئر سے ہوتے ہیں, اپلیکیشن سے ہوتی ہے. تو یوں ہم نے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے اوپر مزید اچھے انداز سے عمل کیا ہے, ان کی تعلیمات سے انحراف نہیں کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی سوال ہو یہاں تک تو کیجئے, پھر ہم آگے چلیں گے. الحمدللہ ہمارا باب نمبر 2 مکمل ہوا. اب اگلا باب ہے طلوع غروب. 2 منٹ رکیے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں. چلا لیں تو دوہرا لیں, ایسا دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجیے. انشاءاللہ 2 منٹ بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں کلاس کو. ابھی میٹنگ جاری ہے, اس کو ہم بند نہیں کر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طلوع غروب, سن رائز اینڈ سن سیٹ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی, یعنی جس نے فجر اور عصر کی نماز ادا کی, وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا. سبحان اللہ. طلوع غروب کی تعریف. طلوع غروب کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے طلوع نجومی اور دوسری ہے طلوع شرعی یا طلوع عرفی. جب بھی مطلقاً طلوع بولا جائے تو اس سے دوسری قسم ہی مراد لی جاتی ہے, اور جب اگر نجومی کہنا ہو تو پھر اس کو مقید کر کے قید لگا کر, یعنی کہ ساتھ میں نجومی کا ذکر کر کے کہا جاتا ہے. جب بھی مطلقاً طلوع غروب کہا جائے تو پھر اس سے جو فرد کامل ہے, جو مطلقاً متبادل ذہن ہوتا ہے, تو وہ شرعی یا عرفی ہی ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے, اور الفاظ سے ہی ظاہر ہے کہ جو ہمارا مقصد ہو وہ شرعی یا عرفی ہوگا, ہمارا نجومی سے تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس کو مکمل تفصیل سے آج پڑھیں گے, اور آج آپ کو بہت حیران کن معلومات ملے گی. کہ ایک میں آپ کو تشریح پہ عرض کروں تو ہمیں جہاں پر سورج نظر آتا ہے وہاں پر کبھی بھی سورج ہوتا ہی نہیں ہے. جہاں پر آپ کو نظر اسی طرح سے سورج ہو گیا, چاند ہو گیا, ستارے ہو گئے, جو کچھ بھی ہے وہ جہاں پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقتاً وہاں پر ہوتا ہی نہیں, بلکہ کبھی اس سے اوپر اور کبھی اس سے نیچے ہوتا ہے. اب وہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, تو آج بہت ہی انتہائی مزے کی معلومات انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی. اور بھی اس کے آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ, میں آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو اس کورس میں کچھ کافی دفعہ اس بات کو یاد دلاؤں گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فرمان ہے کہ من لم یعرف الحیۃ والتشریح فهو علیم فی معرفت اللہ تعالی, کہ جو حیت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں ناقص ہے. تو وہ کس طرح سے صادق آ رہا ہے. ہمارے علم توقید کورس نہ کرنے سے پہلے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھی. ہمیں کیا یہ معلوم تھا کہ سورج کی ذاتی حرکت بھی ہوتی ہے اور اس کی ظاہری حرکت بھی ہوتی ہے, ہم تو صرف اس کی ظاہری حرکت دیکھتے تھے. اس طرح سے انشاءاللہ آگے چلی باتیں نہیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو بہت ساری چیزیں. یہ ایک اصل مقصد ہے کہ قرآن پاک کی کتنی آیتیں مبارکہ موجود ہیں, کہ جیسے ہم نے کچھ آیتیں مبارکہ سنی بھی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں, رات اور دن کی تبدیلی میں ضرور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اس کے تحت ہم نے کلام پڑھا تھا کہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمان نے ان کی پیدائش اور فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان چیزوں میں غور و فکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو الالباب یعنی عقل مند فرمایا. تو وہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو معلوم ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر کیا کیا راز چھپا رکھے ہیں, اور کیا کیا اس کی ہم اگر باریکی میں غور کرتے تو ہمیں اللہ اکبر کیا کیا معلوم ہوتا ہے. پہلی قسم آسان ہے بہت, نجومی. مرکز شمس یعنی سینٹر آف سن
مرکز کی تعریف میں غالباً میں نے پہلے عرض کی ہے تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ مرکز ہوتا ہے کہ کوئی بھی گول چیز ہو تو اس کا نام ایک ایسا نقطہ کہ جس سے جتنی بھی لائنیں بنائی جائیں وہ تمام کی تمام برابر بنتی ہے. وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ابتدا کے اندر تصویر وغیرہ کے ذریعے اس کی مکمل وضاحت کی ہے. تو مرکز شمس حقیقی اعتبار سے جب مشرقی جانب دائرہ افق حقیقی سے ملے تو اسے نجومی طلوع کہتے ہیں. دیکھیے افق حقیقی اور افق حقیقی کتنا دور ہوتا ہے؟ 90 درجے. اور جب مرکز شمس غربی جانب دائرہ افق حقیقی سے ملے تو اسے نجومی غروب کہتے ہیں. آئیے اس کو دیکھ لیجیے. دیکھیے یہ ہم نے جو بنایا ہے یہ سمت الراس ہے. یہ اوپر یہ افق شرقی ہو گیا اور اسی طرح یہ افق غربی. دیکھیے سورج کیا ہوگا؟ نصف نہار پر ادھر پہنچے گا تو اب بالکل جب یہ سمت الراس ہے تو اس کے نیچے کیا ہوگا؟ سمت القدم ہوگا. اب تمام اس کو جانتے ہی ہیں. تو جب پھر کیا ہوگا کہ نصف اللیل پر سورج یہاں پر پہنچے گا. اب نصف اللیل کے بعد سورج آہستہ آہستہ بلند ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا یہاں تک کہ یہ اس کیفیت پر پہنچے گا. ٹھیک. اب دیکھیے سورج کا جو مرکز ہے وہ افق شرقی پر منطبق ہو گیا, بالکل اس سے مماس ہو گیا, اس سے مل گیا. تو یہ جو کیفیت ہوگی یہ کیا کہلائے گی؟ یہ نجومی طلوع کہلائے گی. ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ یاد رہے. یہ جو کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ نجومی طلوع کی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے اگر ہم اس کی بعد سمتی بھی دیکھ لیں کہ اس کی بعد سمتی کیا ہوگی تو سمت الراس بعد سمتی کی تعریف کیا تھی؟ ہے ابھی کسی کے ذہن میں؟ بعد سمتی ہم نے اس طرح پڑھی تھی, اس کی تعریف کیا تھی؟ چلو میں عرض کر دیتا ہوں لیکن اصطلاحات کو یاد رکھیں. یہ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سمت الراس سے دوری, سمت الراس سے مرکز شمس کی جو دوری ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ بعد سمتی کہلاتی ہے. اب یہ سمت الراس ہے اور مرکز شمس کی دوری نا, تو مرکز شمس کہاں پر ہے؟ افق حقیقی پر ہے. اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سمت الراس سے 90 درجے کی دوری پر افق حقیقی ہوتا ہے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ مرکز شمس کتنا ہے؟ 90 درجے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نجومی طلوع ہے اس کی جو بعد سمتی ہے وہ ہے 90 درجے. ٹھیک ہے. یہ کچھ اندر چلے گیا ہے ابھی اس کو. امید ہے کہ جو بات ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی کہ نجومی طلوع کے وقت 90 درجے بعد سمتی ہوتی ہے. اسی طرح سے پھر کیا ہوگا؟ سورج طلوع ہوگا, سمت الراس کے آس پاس آئے گا, اس کے بعد پھر دوبارہ ڈھلنا شروع ہوگا اور افق غربی پر اس کا مرکز منطبق ہو جائے گا.
تو جب یہ صورت ہوگی تو اب یہ کیا ہوگی, یہ نجومی غروب کی ہو جائے گی, اور اس وقت بھی بہت سمتی کیا ہوگی, یہ 90 درجے ہوگی. امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی, نجومی طلوع واضح ہے. اب ہم چلتے ہیں شرعی طلوع کی طرف. پہلے اس کی تعریف پڑھتے ہیں پھر اس کو سمجھیں گے. یہ تعریف آپ نے یاد کر لینی ہے بالکل, کہ آپ کو ایک ازبر یاد ہو, کیونکہ اس کی ایک ایک یہ سمجھ لیجیے, اگر میں ایک تاکید کے اعتبار سے کہوں, ایک ایک حرف کی اہمیت ہے اس کے اندر, ہر قید کی بہت زیادہ اہمیت ہے. شرعی عرفی, سورج کا بالائی کنارہ پہلی قید, دکھائی دینے کے اعتبار سے دوسری قید, کے اعتبار سے جب مشرقی جانب دائرہ افق حقیقی سے ملے تو اسے شرعی یا عرفی طلوع کہتے ہیں. اور جب سورج کا بالائی کنارہ دوسری قید غربی جانب دائرہ افق حقیقی سے ملے تو اسے شرعی یا عرفی غروب کہتے ہیں. یہاں پر بھی دکھائی دینے کا قید لگے گی جو پیچھے سے یہاں پر ملحوظ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں غروب کی تعریف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے پورے قرص شمس کا دکھائی دینے کے اعتبار سے, اس کی قید آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ غروب کو غروب کہتے ہیں. دیکھیے اب یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے. دیکھیے میں نے سارا پچھلا والا مٹا دیا ہے, اب ہم شرعی طلوع پر گفتگو کریں گے. وہی بات ہے کہ سورج جب نصف اللیل پر آئے گا تو مزید بلند ہونا شروع ہوگا. تو اب ہم نے دو قیدیں جن پر میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی, ایک قید تھی بالائی کنارہ اور دوسری قید تھی دکھائی دینے کے اعتبار سے. تو ابھی ہم اتنا ہی کہیں کہ بھائی جہاں پر سورج ہوتا ہے وہیں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو دیکھیے جب یہ کیفیت ہوگی, دیکھیے سورج کا بالائی کنارہ افق شرقی حقیقی پر منتقل سے مل گیا ہے, لہذا یہ کیا ہونا چاہیے, یہ طلوع شرعی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب فرق کیا ہوا, نجومی طلوع سے فرق یہ ہوا کہ نجومی طلوع کے وقت اس کا مرکز ادھر ہوتا تھا, اب بالائی کنارہ ہے, لہذا کتنا فرق آ جائے گا, جتنا ان کے قطر کے درمیان فرق ہوگا. اب ہم نیچے ایک عبارت کو لکھ لیتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس کو ہم حل بھی کرتے جائیں گے, بلکہ اس کو ایک ساتھ ہی لکھیں کیونکہ بعد میں اس میں ایڈیٹنگ کا آپشن نہیں آ رہا. تو ابھی آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر کتنا فرق آیا, اس کے نصف قطر کے برابر فرق آ گیا. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک مقام پر بیان فرمایا ہے کہ علماء فلکیات اور یہ اتنے سالوں تک اس بات کے اندر غور و فکر کرتے رہے کہ سورج کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے. حالانکہ بات کیا ہے کہ سورج کا بالائی کنارہ افق شرقی پر منطبق ہو تو طلوع ہو جائے گا, لیکن وہ غور کرنے لگے کہ سورج اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی, یعنی تقریباً جب سورج ادھر ہوتا ہے تو سورج کے اندر نظر آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ترتیب والے تو کچھ آگے اس کو آگے پیچھے کر لیں. تو تقریباً ادھر ہوگا تھوڑا بہت اوپر نیچے, یہاں پر جب ہوتا ہے تو نظر آنے لگ جاتا ہے. اب اس کے اندر وہ کئی سال غور فکر کرتے رہے جا کے اس نتیجے پر پہنچے. بات یہ ہے کہ یہاں پر انکسار پایا جاتا ہے. انکسار کیا ہوتا ہے, انکسار یہ ہوتا ہے, اس کی آپ نے تعریف کو سمجھ رکھنا ہے کہ جب کوئی چیز ایک ملا سے دوسرے ملا میں جاتی ہے تو وہ کچھ ٹوٹ بھی جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ انگلش کے اندر اگر اس کو کہتے ہیں ریفریکشن, آپ نے سنا ہوگا کہ عناصر 4 ہے نا, جسے انگلش میں کیا ایلیمنٹس. پرانے اگر آپ غور کریں, پرانی جو فلاسفہ تھے ان کے نزدیک یعنی اہل اسلام کے نزدیک یہ 4 عناصر ہیں, ہوا, پانی, آگ, مٹی. جبکہ جدید سائنس ہے وہ تقریباً یہ کہ 118 کے آس پاس ایلیمنٹ بنا چکی ہے, اور جدید اب مزید کوششیں بھی ٹھیک بھی ان کی جاری ہے. لیکن اگر ان کے اندر بھی غور کیا جائے تو جو ایک نتیجہ بنے گا تو وہ ایک 4 کے اندر مزید و منحصر ہو جائیں گے کہ جو آگ, ہوا, پانی, مٹی بنے گی.
اس میں خفیف ہے اور دو خفیف ہے. یعنی آگ ہو گئی. خفیف کیا ہوتی ہے؟ خفیف مطلب یہ کہ جن میں کوئی وزن نہیں ہے اور جس میں کوئی میل کوئی وزن نہیں ہوتا، تو اب وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. ہوا میں کوئی وزن نہیں ہے نا. اور اسی طرح سے آگ ہے، آگ میں بھی کوئی وزن نہیں ہے، لہٰذا وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. لیکن جو بقیہ دو ہے، پانی اور مٹی، یہ ان کے اندر وزن ہے، لہذا یہ ثقیل ہے، تو یہ جب ہی نیچے کی جانب آتی ہیں. تب قاعدہ یہ ہے کہ جب خفیف سے ثقیل میں جائے یا ثقیل سے خفیف میں آئیں گے تو اس صورت کے اندر جو آپ کی نگاہ جا رہی ہوگی، جو ایک چیز جا رہی ہوگی، تو اب وہ نہیں ایک سیدھی جاتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ یہ علم مناظر کا ایک اصول ہے کہ اب کچھ نگاہ جھکتی ہوئی محسوس ہوگی. مثال کے طور پر اس کی آپ کچھ مثالیں دیکھیے. میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو میں ایک ویڈیو بھی بنا کر بھیجوں گا، جیسے میں نے ایک دفعہ بنائی تھی، اگر وہ موبائل میں موجود ہوئی تو انشاءاللہ وہی بھیجوں گا، ورنہ دوسری بھی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک شخص، ایک صاحب ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا، ان کی سال ہی پر گفتگو چل رہی تھی، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک مثال بیان فرمائی نا. آپ ایک کانچ کا گلاس لیں اور اس میں آدھے سے بھی کم پانی بھریں، میں اپنے الفاظ کے اندر عرض کر رہا ہوں، اور اس میں آپ کو سکہ ڈال دیجئے. تو اب آپ باہر سے دیکھیں گے نا، بالکل نیچے سے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ سکہ نیچے بالکل ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سکہ بالکل گلاس کے نیچے تک پہنچ جائے گا. اسی طرح آپ گلاس کے اوپر سے دیکھیں گے تو بھی آپ کو یہی محسوس ہوگا. لیکن آپ ایک تھوڑا سا گلاس کے بیچ میں سے دیکھیں، ایسی صورت ہو کہ آپ کی نگاہ ہوا پانی کے اندر جائے اور وہاں سے سکے کی طرف پڑے. یہ ایک مقام آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا. تو یہ جب ہوگا جب آپ کی نگاہ ہوا سے پانی میں جائے گی. ہوا کیا تھی؟ خفیف. پانی کیا ہے؟ ثقیل. تو جب آپ خفیف سے ثقیل میں گئے تو آپ کی نگاہ کچھ ٹوٹے گی اور جو چیز نیچے ہوگی وہ آپ کو اوپر نظر آئے گی. لہذا آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پانی میں جو سکہ موجود ہے وہ نیچے نہیں بلکہ پانی کی سطح پر، پانی کے اوپر موجود ہے. یہ بالکل واقعی ایک صورت ہے، میں نے بھی اس کی پریکٹس کی ہے، میں نے اس کی ویڈیو بنا کر بھی بھیجی ہے دیگر اس میں لیولز میں. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیجوں گا، آپ بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ انکسار ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور علم مناظر کا یہ پورا کا پورا اصول ہے. 9-10 کے اندر اسکول کے اندر پڑھا جاتا ہے، کلاس مجھے معلوم نہیں ہے، ریفریکشن اور ریفلیکشن اس چیز کو. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. چلو ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی. میں آپ کو کچھ پہلے انکسار کی تصویر دکھا دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے کہ جو نگاہ ہے حقیقتاً کہاں پر جانی چاہیے تھی؟ جب بندہ یوں دیکھ رہا ہے تو یوں جانی چاہیے تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہوا سے پانی میں جانے کی وجہ سے اب نگاہ کچھ ٹوٹتی ہے، اور ٹوٹنے کی وجہ سے اب ادھر جائے گی، اور جو ادھر موجود ہوگی اب وہ ادھر نظر آئے گی. یہ ایک فیکٹ ہے، مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک حقیقت ہے اور ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اس طرح سے انسان کی نظر میں ہوتا ہے. آپ کوئی ڈنڈی ڈال کر چیک کریں گلاس کے اندر، یا کوئی پین ڈالیں اور اسی انداز سے آپ دیکھیں کہ ہوا اور پانی جو اس طرح سے آ رہی ہو، تو اس صورت کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ پین جو ہے وہ پانی میں کچھ ترچا ہے. اسی طرح سے کوئی آپ ڈنڈی ڈالتے ہیں تو ڈنڈی آپ کو ترچی محسوس ہوگی. اس کی مزید بھی کافی ساری تصویریں ہیں. تو اب یہ تو یہ بات ہو گئی کہ انکسار ہوتا ہے، ہوا سے پانی میں جاتے ہیں. سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سورج کو، بھئی وہ تو سارا کے سارا ہوا ہی ہے نا، بیچ میں کوئی سمندر تھوڑی آتا ہے سورج کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں انکسار پیدا ہو. ہم تو ہوائی ہوا میں دیکھ رہے ہیں، ڈائریکٹ سورج کو دیکھتے ہیں، بیچ میں زیادہ سے زیادہ جو چیز آ رہی ہے وہ ایک ہی چیز آ رہی ہے. حالانکہ اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب خفیف سے کثیف، یہ کثیف سے خفیف میں جایا جائے تو انکسار پیدا ہوگا. یہاں پر تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل بات درست ہے، سوال ویلڈ ہے کہ کوئی پانی بیچ میں نہیں آ رہا، ایک ہی چل رہا ہے. لیکن ہوا جو آ رہی ہے نا، تو ہوا کی بھی دو طرح کی ہمارے بیچ میں ہوا آ رہی ہے. ایک وہ ہے کہ جو ہوا خفیف ہے جو ہماری فضا میں موجود ہے، اور ایک ہے، ایک مشہور لفظ ہے جو ابھی گلوبل وارمنگ میں کافی زیادہ استعمال بھی کیا جا رہا ہے، ہوریزون. ہوریزون یہ جو ہے ہوریزون، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زمین کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ 45 میل کا ہے، اور جو جدید قول ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا وہ 52 میل ہے. 52 میل بہت بڑی مقدار ہے. اتنی موٹا غلاف یہ زمین کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑھا رکھا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو سورج کی تپش ہوتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے. اسی طرح جو دیگر نقصان دینے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پر لگتی ہیں اور وہ زمین تک نہیں پہنچتی. اور اسی وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کمزور ہو گئی، لہٰذا زمین سورج کی گرمی جو ہے وہ زیادہ پڑ رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. تو یہ کچھ اس کا تعارف تھا. ہوریزون کہتے ہیں، اور اردو میں اگر کہیں، ایک منٹ رکیے گا، اردو میں اگر کہیں تو عالم لیل و نہار بھی سے کہتے ہیں، عالم نسیم بھی کہتے ہیں، اور اسے قرۂ بخار بھی کہتے ہیں. جی فرمائیے. کون سی اوزون لیئر ہے، ہوریزون لیئر؟ ہوریزون لیئر ہوتی ہے. اوزون. اوزون میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ. میرے ذہن میں ہوریزون تھا، آپ فرمائیں تو انشاءاللہ اس کو چیک کر کے پھر عرض کر دوں. جی آپ درست کر رہے ہیں، جزاک اللہ، آپ نے توجہ دلا دی. یہ اوزون لیئر ہے، اور اس کی تصویریں بھی آپ دیکھ لیجیے. تو یہ مختلف اس کے اندر قسمیں ہوتی ہیں. کسی جگہ پر بادل ہوتے ہیں، ادھر سارا جو بارش وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح اسی کے اندر جو طوفان آنے ہوتے ہیں، جو موسموں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ساری کی ساری اسی جگہ میں بنتی ہے. تو اس کی لیئرز کی یہ مختلف وہ ہے کہ کس جگہ پر کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ ستارے ٹوٹنے وغیرہ، اسی طرح سے جہاز ہے، یہ جنگی جہاز اس سے مزید اوپر جاتے ہیں، اس طرح سے نیچے یہ صورتیں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح ایک یہ بھی اس کی ہے، اوپر والی اوزون ہے، اس کے بعد پھر مزید اس کے مختلف نام ہے، اور پھر اوپر یہ جو جگہ ہے اب یہ پھر خالی اسپیس آ جاتا ہے. اسی طرح اب اس میں یہ بھی اس طرح مختلف ہے. پھر مختلف اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اقوال ملتے ہیں. زمین سے اوپر پھر ایک گلاف، پھر دوسرا گلاف، اس طرح سے سارا ہوتا ہے. تو اب یہ تو کچھ اس کا تعارف ہو گیا اوزون لیئر کا. یہاں پر جو اب ہمارا گفتگو کرنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا اس کے اندر کہ یہاں پر جو طوفان آنے ہوتے ہیں، جو بارش آتی ہے، موسم بنتے ہیں، وہ یہاں پر ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اس کے اندر جو ہوا ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہونے کی وجہ سے یہاں کی جو ہوا ہے وہ کچھ غلیظ ہے، کچھ موٹی ہے، اس کے اندر یہ مختلف ذرات پائے جاتے ہیں. تو اب اگرچہ یہ بالکل اس مطلب پانی کی طرح تو ثقیل نہ ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ خفیف سے نکل گیا. جیسے کہ نکیرہ ہوتا ہے تو ایک نکیرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ہے تو نکیرہ ہی، لیکن کیا ہے کہ معرفہ جیسی کچھ نہ کچھ صورتیں اس کے اندر آ گئی ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی جو ایک ہوا والی ہے تو اس کے اندر ہے ابھی بھی ہوا ہی ہے ابھی بھی خفیف ہی، لیکن کچھ نہ کچھ ثقل کی بو اس میں پیدا ہو گئی ہے. اس میں ثقل ابھی بھی کچھ نہ کچھ پایا جا رہا ہے. تو لہٰذا جب ہماری نگاہ ایک صاف خفیف ہوا سے ایک کچھ ثقل والی ہوا کے اندر جاتی ہے تو وہی علم مناظر والا اصول ادھر بھی آ جاتا ہے کہ ہماری نگاہ کچھ نیچے ہوتی ہوئی گزرتی ہے. تو اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے کچھ نیچے کا نظر آ رہا ہوتا ہے.
تو اب دیکھیے جو ہم نے تصویر بنائی تھی اس میں کیا ہوگا کہ ہم جب مثال کے طور پر یہاں سے دیکھیں گے تو ہونا تو کیا چاہیے کہ ہمیں بس یہ نظر آئے. ٹھیک ہے, بلکہ ایک میں دوسرا انداز سے تصویر بناتا ہوں. دیکھیے یہ ہماری زمین ہے. اب کیا ہوگا کہ ہم اس کے یہاں پر موجود ہیں, تو اب ہمیں جو نظر آنا چاہیے وہ ادھر تک کا نظر آنا چاہیے. ٹھیک, تھوڑا بہت یہ کہ بلندی کی وجہ سے بس یہاں تک ہم دیکھیں گے تو ہمیں کیا ہوگا, یہ جو سورج ہوگا یہ نظر آ جائے گا. لیکن اب کیا ہوا کہ جب ہم یہاں سے دیکھ رہے تھے اور ہمارے مزید اوپر یہ ایک جو عالم میں لیل و نہار عالم نسیم ہو گیا جس کو انگلش میں اوزون لیئر کہتے ہیں, تو یہ جو موجود تھا, تو جب ہماری نگاہ ادھر سے نکل کر ادھر آئی پھر ادھر سے دوبارہ ایک دوسری ہوا کے اندر گئی, تو اب یہاں پر ایک انکسار پیدا ہوگا. اگرچہ وہ اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہوگا جو خفیف سے ثقیل یا ثقیل سے خفیف میں ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ابھی بھی پیدا ہوگا. تو ہماری جو نگاہ ہوگی وہ کچھ ٹوٹ کر جائے گی, کچھ نیچے جائے گی. لہٰذا جو سورج یہ کچھ زیادہ نیچے بن گیا ویسے, تو اس کو آپ اس کو کچھ اوپر کر لیجئے تو ہوگا, تو ہمیں ہماری نگاہ نیچے چلی جائے گی. نیچے جائے گی تو ہمیں یہ جو یہاں پر سورج موجود ہوگا یہ نظر آنے لگ جائے گا. تو لہذا ہمیں کیا پتا چلا کہ طلوع شرعی یہاں پر بھی نہیں ہوگا بلکہ اس سے کچھ پہلے, بلکہ ہم اس کو ایک دوسرا ہی بنا لیتے ہیں جو تقریباً یہاں تک ہوگا. اس کے آس پاس کی کیفیت میں ہوگا. تو جب یہاں پر سورج پہنچ جائے گا تو اس سورج کے اندر طلوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ہم اس کی ہماری نگاہ بھی بنا لیتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ یہاں پہ ٹوٹتی ہوئی جائے گی اور ہمیں یہ نظر آنے لگ جائے گا. اب کیا ہوگا, اب جو اصل گفتگو ہے ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم دہراتے ہیں کہ ہم نے نجوم طلوع کی بہت سمتی کیا ہمیں ملی تھی 90 درجے 50 دقیقے. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ شرعی طلوع, کیونکہ ہمارا جو مقصود ہے وہ تو شرعی طلوع, کسی بھی نماز کے وقت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی بہت سمجھی معلوم ہونا ضروری ہے. تو اب آپ نے اس کی بہت سمجھی معلوم کرنی ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ سمت الراس سے افق حقیقی تک کتنا فاصلہ ہے, 90 درجے کا. ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت سمجھی ہمیں بنانی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا یہاں سے یہاں تک افق حقیقی کی کتنی دوری ہے, 90 درجے. تو ہم نے یہاں پر لکھ لیا 90. اب اس کے اندر مزید ہم نے کس چیز کا اضافہ کرنا ہے. اگر سورج اس کا مرکز ادھر موجود ہوتا تو ہم اس کا حساب لگا لیتے, لیکن ابھی مرکز کیا ہے, مزید نیچے ہے. تو میں نے آپ کو ایک وہاں پر ایک چیز میں توجہ دلائی تھی کہ یہ نصف قطر کی مقدار نیچے ہوگا. یہ مرکز سے اس کی جو کنارے تک کی دوری ہوتی ہے وہ نصف قطر کے برابر ہوگی. پورا کا پورا یہ جو لکھے یہاں سے یہاں تک ہے نا, پورا ایک دائرہ, یہ ایک پورا قطر کہلاتا ہے. اور اس کے در آدھا جب ہوگا تو وہ نصف قطر کہلائے گا. تو اب ہمیں بات معلوم ہے کہ انکسار کو بھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں, جو ہم نے سب سے پہلے یہ والا گول دائرہ بنایا تھا. تو اس کے اندر جو مرکز کتنا نیچے تھا وہ نصف قطر کی مقدار تھا. تو نصف قطر کی جو اوسطاً مقدار انشاءاللہ اگلے لیول میں ہم اس کو تحقیقاً پڑھیں گے, تو وہ جو مقدار ہے وہ ہے 16 دقیقے. 16 درجے نہیں ہے, 16 دقیقے ہیں. تو یہ آپ نے پلس کی. مزید آپ اس میں اب انکسار کو پلس کریں گے کہ مزید نیچے ہے سورج, حقیقتاً یہاں پر نہیں ہوتا بلکہ مزید نیچے ہوتا ہے, نظر یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ مقدار ہے وہ بھی اوسطاً 0 درجے 34 دقیقے ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں, جب آپ ان تمام کو ملائیں گے 90 درجے اور 16 دقیقے اور 34 دقیقے, تو ان کو ملانے سے آپ کو حاصل ہوگی
90 درجے 50 دقیقے. تو یہ بعد سمتی برائے طلوع شرعی و عرفی ہوئی. اور یہی غروب کے لیے بھی ہوگی, اور غروب کے اندر بھی یہی ساری کے ساری کیفیات ہوں گی کہ جب سورج مزید نیچے جائے گا تو جب اتنا ہی نیچے جائے گا تو صورت کے اندر اس کا دکھائی دینے کے اعتبار سے غروب ہوگا, اور اگر ہم اس کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے پہلے تک ہمیں نظر آ رہا ہوگا. تو آج یہ جو ہم نے سارا پڑھا, یہ جو پوری تفصیل پڑھی وہ اس وجہ سے پڑھی گی تاکہ ہمیں اس کی بعد سمتی کو حاصل کر لیں. تو وہ ہمیں پتہ چل گئی کہ 90 درجے پلس 16 دقیقے, 16 دقیقے کس چیز کے تھے, نصف قطر کے تھے, اور انکسار کے ہم نے پلس کیے وہ 0 درجے 34 دقیقے تھے. ان تمام کو ملا دیا تو ہمیں 90 درجے 50 دقیقے بعد سمتی حاصل ہو گئی. جی سوال کر لیجئے. نصف قطر آپ فرما رہے تھے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جو کوئی پورا دائرہ ہوگا نا, مثال کے طور پر ہم یہاں پہ بناتے ہیں, تو اس کی کوئی سی بھی لائن لینا, آپ یو لائن لے لیں, سیدھی لائن بنے گی, یا یو لائن لے لیں, یہ پوری جو لائن ہے یہ قطر کہلاتی ہے, قاف تا را. تو اب یہ جو اس کا نصف بنے گا تو وہ نصف قطر کہلائے گا. تو یہ ایک اصطلاح ہے اس طرح, تو یہ استعمال ہوتی ہے نا, تو یہ پوری کی پوری لائن قطر کی کہلائے گی. تو سورج کا جو پورا کا پورا قطر ہے وہ ہے 32 دقیقے کا, تو اس کا جو نصف بن جائے گا وہ 16 دقیقے بن جائے گا. اوسطاً ہے, انشاءاللہ اس کی مزید تحقیق آگے آ جائے گی. مسئلہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تجربے سے ثابت ہوا کہ قرص آفتاب میں یہ زردی اس وقت آ جاتی ہے کہ جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں, تو اسی قدر 20 منٹ وقت قرات ہے, یوں ہی بعد طلوع 20 منٹ کے بعد جواز نماز کا وقت ہو جاتا ہے. یہ ایک مکروہ وقت کی بات آ گئی. انشاءاللہ مغرب کا وقت اور اس کے بعد مزید اس کی تفصیل ہوگی. جو آج ہم نے کانسیپٹ پڑھا نا, انشاءاللہ اس کو کتاب سے پڑھنا باقی ہے. ابھی ہمارا وقت مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو کتاب سے مکمل پڑھیں گے. ابھی تک کے اندر مزید کوئی سوال ہو تو کر لیجئے, اور اس کو یاد رکھیے جائے گا, یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے اور کافی ساری چیزوں میں آپ کو معاون بھی ثابت ہوگا. یہ جو ہم نے نجومی طلوع پڑھا, تو نجومی اس کو کہنے کا مطلب کیا, وہ ستارے والا کوئی اس میں بات ہے؟ یہ اصل میں بقیہ جو ستارے ہوتے ہیں نا, ایک جو شرع کو تعلق ہے نا, شریعت کا جو تعلق وہ صرف ہے سورج سے. تو سورج ہی کے اندر بس طلوع کی کیفیت تبدیل ہے. بقیہ جو ہم چاند کے طلوع نکالتے ہیں, اسی طرح سے دیگر سیاروں کا نکالے, ستاروں کا نکالے, تو اس کے اندر مرکز کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس وجہ سے وہ ایک نارمل سورج ہوتی ہے, بس ایک سورج کا معاملہ الگ ہے تو اس کا لحاظ کر لیا گیا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی بھی نجومی جو حضرات ہوتے ہیں وہ اس باریکی میں نہیں جاتے, وہ وہی والا نکالتے ہیں, مرکز کا اعتبار کرتے ہیں 90 درجے کے اوپر, تو اس وجہ سے اس کو ایک نجومی نام دے دیا. تو بس سورج ہی کے اندر یہ طلوع کی 2 قسمیں بنتی ہے, باقی تمام کے اندر نجومی طلوع ہی نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ شریعت سے تعلق نہیں رکھتی. وہ دکھائی دینے کی بھی قید لگانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے, تو وہ کیا کرتے تھے, جو نمازیں پڑھتے تھے تو وہ کوئی آلات کی مدد سے تو نہیں نکالتے تھے, یعنی کوئی سافٹ ویئر تو استعمال نہیں کرتے تھے. وہ تو بس یہ دیکھتے تھے سورج طلوع ہو گیا, نظر آ رہا ہے طلوع ہو گیا, تو بھائی فجر کا وقت ختم ہو گیا. غروب ہوتا ہوا نظر آ گیا کہ بھائی سورج پورا کا پورا غائب ہو گیا, تو اب کیا ہوا, مغرب کا وقت ہو گیا. تو اب وہ کیا دکھائی دے, ہمیں کیا پتا چلا کہ وہ دکھائی دینے کا اعتبار کرتے تھے. تو اب ہم مزید اب تحقیق میں گئے, کیونکہ اب انشاءاللہ یہ آگے اس پر بھی گفتگو آئے گی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مشاہدہ کر کے توقعات پر عمل کریں. یہ اس طرح کی چیزیں شریعت میں بیان کی ہے کہ فارمولا سے کہیں بھی بیان ہوا, تو ہم نے فارمولا کیسے نکال لیا. انشاءاللہ یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کے تحت انشاءاللہ آگے اس کی مکمل تفصیل بھی آگے آئے گی. جی آپ کچھ فرما رہے تھے غالباً.
جی بس سمجھ آ گیا. جزاک اللہ. آمین بھیا کا کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اچھا ایک اور اعلان بھی کرنا ہے کہ ویسے تو لیول 1 کے آخر کے اندر رویت ہلال کی کلاس ہوتی ہے نا, اور اس کے اندر ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ چاند کے حوالے سے ساری صورتحال وغیرہ کیا کیفیت ہوتی ہے, چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے, سورج کے یہ سارے کافی ساری گفتگو ہوتی ہے. اور اس میں مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ چاند کو یہ کیسے پتہ چلے کہ اس سال یہ 29 کا ہوگا 30 کا ہوگا, اس حوالے سے جو مکمل گفتگو ہوتی ہے. تو میں نے یہ ارادہ پہلے کیا تھا کہ یہ جو کلاس ہے ویسے تو وہ آخر میں ہوتی ہے, اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا, یہ میں اس کو 29 شعبان کو کر لوں گا, یعنی کہ پیر شریف کو. مزید ارادہ یہ بنا ہے کیونکہ آپ سارے جانتے ہیں کہ جو رمضان کے اندر یعنی کہ جو رمضان کا چاند اور عید کا چاند, اس میں ہمارے یہاں پہ کتنے مسئلے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور کتنے علماء پر اعتراضات کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چاند میں یہ غلطی کر دی, وہ غلطی کر دی, اتنی دیر سے کیسے چاند نظر آ سکتا ہے, جیسے پچھلے سال بھی رمضان کے چاند کا ہوا تھا. تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں تک ہی آگاہی پہنچا دیں کہ ان چیزوں کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے, ان کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں وغیرہ. تو یہ میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن ٹائم کا میں اعلان کر دوں گا. تو ایک باقاعدہ پورا سیشن ہوگا اور کتنے دورانے پر ہوگا, 1.5 گھنٹے کا ہوگا یا تو پھر 2 گھنٹے کا ہوگا. تو وہ انشاءاللہ ہم چاند کے متعلق مکمل کریں گے اور اس حوالے سے مکمل گفتگو ہوگی. پھر یہ بالکل عام ہوگا نا کہ جنہوں نے توقید پڑھی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, جنہوں نے توقید نہیں پڑھی وہ بھی سیشن کر سکیں گے. تو آپ حضرات اس کی مزید آگے بھی دعوت دیجیے گا. انشاءاللہ اتوار کی صبح اس کی جو تشریحی پوسٹ ہوگی وہ انشاءاللہ میں بنا کر وہ بھی گروپ کے اندر سینڈ کر دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کچھ سوال کرتے ہیں عبیر بھائی, کچھ سوال کرتے ہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.